السلام علیکم دوستو، گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ کیا گریٹر اسرائیل بنانے کا واحد ذریعہ تیسری عالمی جنگ ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کے گھناؤنے عزائم کیا ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جس قوم نے عربوں کی زمین پر قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا، اس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے میں عرب ممالک کو اتنی دلچسپی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہودی گریٹر اسرائیل منصوبے پر گامزن ہیں۔ ان کی نگاہیں عرب ممالک کے تیل اور دولت پر لگی ہوئی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، یہودیوں نے جس سے بھی دوستی کی، اس قوم کو تباہ و برباد کر کے ہی دم لیا۔ حقائق کا ادراک ہونے کے باوجود مسلم ممالک خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی جب چاہے جس جگہ چاہے نہتے بے بس معصوم فلسطینیوں پر گولہ باری اور فائرنگ شروع کر دیتی ہے۔ مغربی ممالک ایک رسمی مذمتی بیان، جبکہ OIC ممالک اپنا ہنگامی اجلاس طلب کر کے اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، گریٹر اسرائیل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک مشرق وسطیٰ تباہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مشرق وسطیٰ کے ممالک ہی شامل ہیں۔ اس علاقے میں وہ مسلمان ممالک موجود ہیں جو تیل، گیس اور قدرتی معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں۔ سب کی نظریں اس خطے پر ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جو اس خطے کا مالک ہوگا پوری دنیا کی دولت کا مالک ہوگا۔ تو دوستو، ان تمام ممالک کو تباہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے وسائل پر قبضہ کر کے وہاں ایک الگ ریاست گریٹر اسرائیل کے نام سے بنائی جائے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو کیسے تباہ کیا جائے؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اندرونی خانہ جنگی شروع کروائی جائے، شیعہ سنی مسلکی فسادات کروا کے بھائی کو بھائی سے لڑوایا جائے تاکہ یہ ایک دوسرے کو ماریں، پھر کمزور ہو کر یہود و نصارہ سے مدد مانگیں، بدلے میں یہود کی غلامی قبول کر کے گریٹر اسرائیل کی کالونی بن جائیں۔ یہ کام ماضی میں بھی آسانی سے کیا جاتا رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ کس مہارت سے صدام حسین کو راستے سے ہٹا کر عراق کو تباہ کیا گیا، پھر شام کی طرف رخ کیا تو وہاں اسرائیل نے داعش تخلیق کی، جس نے شام اور عراق میں قتل و غارت گری عام کی۔ پھر یہ لیبیا کی طرف آئے تو معمر قذافی کو بھی اندرونی خانہ جنگی کا شکار کر کے شہید کر دیا۔ یہاں سے بھی پتہ صاف ہوا تو پھر یہ یمن کی طرف آ گئے۔ یمن میں طریقہ بدلا گیا، ایک طرف وہاں سے سعودیہ پر حملے کرواتے رہے تو دوسری طرف ایران میں بھی ساتھ ہی خطرناک اندرونی خانہ جنگی شروع کروائی۔ ایک طرف یمن میں حوثی پیدا کر کے سعودیہ کو ڈرا دھمکا کر واپس امریکہ کے قدموں میں پڑے رہنے پر مجبور کیا جاتا رہا، تو دوسری طرف ایران میں خانہ جنگی شروع کر کے ایرانیوں کے کان بھرے گئے کہ اس سازش میں تو سعودی عرب ملوث ہے۔ دوستو، اب صہیونیوں کی نئی گیم کو سمجھیں۔ انہوں نے پہلے بھارت کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی، مگر پاکستان ایئر فورس کے کرارے جواب کو دیکھ کر اسرائیل، بھارت اور امریکہ کے بھی طوطے اڑ گئے۔ گریٹر اسرائیل کی تشکیل کے لیے اب صہیونیوں کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قدم یہی ہے کہ بچے کھچے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنا۔ بچے کھچے میں دبئی، قطر، ایران اور سعودیہ نمایاں ہیں۔ دبئی کے حکمرانوں کو وہ خاموشی سے رام کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے صدر نے امت مسلمہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات نہ بنانا بڑی غلطی ہے۔ ساتھ ہی مشورہ دیا کہ اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، یعنی دوسرے الفاظ میں اب مسجد اقصی اور بیت المقدس اسرائیل کو دے دینا چاہیے۔ یہ دراصل دبئی کے حکمرانوں کا اسرائیلی غلامی تسلیم کرنے کا ایک اعلان تھا۔ اس کے علاوہ عمان بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کر کے اپنی تباہی بچا چکا ہے۔ قطر ایران نواز ہے، زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کی باری شروع ہونے والی ہے۔ مگر اس خطے کے جو دو اہم ممالک ہیں وہ ایران اور سعودی عرب ہیں، اور یہ اتنے خطرناک
खौफनाक हैं कि इनके ज़रिए पूरा मशरिक़ वस्ता तो क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा को फ़िरका वारियत के नाम पर टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। इन दोनों ममालिक के बुनियाद परस्त उलमा में बहुत से अमरीकी और इसराइली कवर एजेंट मौजूद हैं और यही एजेंट जलती पर तेल डालने का काम करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काफिर के फतवे लगाते हैं। ईरान और सऊदीया आज तक वैसे ही मुखालिफ हैं जैसे पहले थे, यानी ये दोनों उम्मत मुस्लिमा के लिए किसी भी वक्त खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। एक तरफ अमेरिका अपना काम कर रहा है तो दूसरी तरफ इसराइली खुफिया एजेंसी अपनी चालें चल रही है। ना ईरान को समझ आई और ना सऊदी अरब अभी तक इस यहूदी चाल को समझ सका। अब हालात मजीद खतरनाक बनाए जा रहे हैं। सऊदी ऑयल पर हमले, बहरी ऑयल टैंकरों पर ईरान के करीब हमले, ये सब वाज़े कर रहा है कि यहूदो नसारा ने बालाखिर सऊदिया को ईरान से लड़ाने का आखिरी फैसला कर लिया है। नाजरीन, अहादीस में दर्ज है कि दज्जाल मदीने की सरहद तक पहुंच जाएगा लेकिन मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि मदीने की सरहद पर अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। एक और हदीस के मुताबिक दज्जाल मक्का में भी दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये दोनों शहर हरमैन शरीफैन हैं जहाँ की सिक्योरिटी फरिश्ते संभालते हैं। दज्जाल का मदीना की सरहद तक आना वाज़े सबूत है कि मक्का मदीना छोड़कर दज्जाल पूरे सऊदी अरब को फतह कर चुका होगा। सऊदी हुक्मरानों को यह हदीस बार बार पढ़नी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि यहूदो नसारा इन्हें क्यों ईरान से लड़वाना चाहते हैं। जिस दिन उन्होंने साजिश की बू सूंघ ली तो इंशाअल्लाह इन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि ईरान की तबाही के बाद अगली बारी खुद इनकी होगी। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर यहूदो नसारा ईरान को सऊदीया से लड़वाते हैं तो हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। हमें इस आग को रोकना होगा। हमें सिर्फ मुसलमान बनकर उम्मत मुस्लिमा का दिफा करना है और यहूदो नसारा की चालों को बेनकाब करना है। अल्लाह का सूरह अल-माइदा में फरमान है, ए ईमान वालो, यहूदो नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो सिर्फ आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी एक के साथ दोस्ती करेगा वो बिलाशुबा इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। इसी तरह सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और तफरका मत डालना, यानी फिरकों में मत बट जाना।